اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ عنوان گفتگو کاروان حسینی از مدینہ تا مدینہ، اور یہ کاروان چونکہ 6 مراحل پر مشتمل ہے اور مرحلہ نمبر 5 کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ قتل حسین علیہ السلام کے بعد جو حوادث رونما ہوئے اور جو واقعات پیش آئے، ان کے حوالے سے سابقہ دروس میں ہم نے گفتگو کی، اور اسی کا تسلسل ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا جرم قتل حسین کے بعد جو سپاہ یزید نے اور لشکر یزید نے، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر نے جو انجام دیا، وہ خیام حسینی کو آگ لگانا ہے۔ چونکہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد نبی زادیاں، چھوٹے چھوٹے بچے بیمار کربلا خیام حسینی میں موجود تھے، مگر ظالموں نے قتل حسین پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ نبی زادیوں کی چادریں بھی چھین لی اور جو کچھ سامان ان کے پاس تھا اس کو بھی لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی حد کو حرمت کی اور آخرکار خیام حسینی کو بھی آگ لگائی۔ لہٰذا تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قال الشیخ المفید رضوان اللہ تعالی علیہ وصرح عمر بن سعد من یومہ ذلك وهو یوم عاشوراء برأس الحسین مع خولہ ابن یزید وحمید ابن مسلم الازدی الی عبید اللہ ابن زیاد۔ قتل حسین کے بعد خیام حسینی کو آگ لگانا اور اس کے بعد شہدائے کربلا کے سرحائے مبارک کو کوفے کی طرف بھیجنا، یہ بھی قساوت قلبی کی ایک بڑی نشانی تھی۔ اس قدر قسی القلب ہونا کہ فرزند رسول اللہ کو قتل کرنے کے بعد خیام حسینی کو آگ لگانا اور اس کے بعد سرحائے شہداء کو کوفہ بھیجنا، یہ بھی بڑے جرائم میں سے یہ چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ ان واقعت حمل رأس صبت رسول اللہ وسائر الرؤوس الطاہرہ جریمۃ اخری من الجرائم الفظیعہ التي شہدتها کربلا۔ هذه الجریمہ التي کشفت نقابا آخر عن خبث سریرت النظام الاموی۔ یہ جرائم، خیام حسینی کو آگ لگانا اور سرحائے شہدائے کربلا کو کوفے کی طرف بھیجنا، یہ وہ امور تھے کہ اموی نظام کی خباثت کو ظاہر کر رہے تھے، یعنی کس قدر خبیث نظام اور خبیث نسل تھی یہ اموی نسل۔ اور ان قتل حسین پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اور اولاد رسول، بنات رسول، نبی زادیوں کی عزت کا خیال نہیں رکھا، اور قتل کرنے کے بعد شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے کوفے کی طرف روانہ کرنا اور خیام حسینی کو آگ لگانا، یہ وہ امور تھے کہ جو کشف کر رہے تھے کہ کس قدر خبیث نظام اموی جو دمشق میں قائم تھا۔ لہٰذا نصوص میں، تواریخ میں اور معتبر کتابوں میں یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ شہدائے کربلا کے سرحائے مبارک کو، چونکہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو جو تواریخ بتاتی ہے کہ پہلے ہی اور جو قافلہ روانہ ہونے والا تھا کربلا سے کوفے کی طرف، اس سے پہلے ہی خولی ابن یزید اور حمید ابن مسلم کے ساتھ بھیجا گیا تھا،
باقی جو شہدائے کربلا تھے ان کے سرہائے مبارک کو نیزوں پر بلند کر کے آگے آگے یہ سر تھے اور پیچھے پیچھے نبی زادیاں، حسین کے معصوم بچے اور مخدرات عصمت کے ساتھ یہ سرہائے مبارک بھی ساتھ کوفے کی طرف روانہ کیا گیا۔ مگر جو حالت تھی روانگی کے وقت کو کربلا سے کوفے کی طرف، روایات اور تاریخ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بقی جسد الامام الحسین مع اجساد الشہداء الآخرین من اہل بیتہ واصحابہ فی العراء لا توارا تصہرها حرارة الشمس وتصف علیہا الریاح الصوافی وکان اللعین عمر بن سعد قد دفن القتلى من جیشہ وصلى علیہم وترک جسد امامنا الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ واجساد انصارہ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ قتل حسین کے بعد یہ بھی ایک بڑا جرم تھا کہ سبط رسول اللہ کے جسد اطہر کو بے گور و کفن لق و دق صحرا پر چھوڑ دیا گیا، انصار امام حسین کے اجساد مطہرات کو، اور باقی جو لعین قتل ہوئے تھے سپاہ یزید اور سپاہ عبید اللہ بن زیاد میں سے، ان کو دفن کیا گیا۔ لعین عمر بن سعد نے یہ کام انجام دیا کہ سبط رسول اللہ کو بے گور و کفن کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا، اور جو ہے باقی جو اس کے انصار تھے، کوفے سے جو لشکر میں جو افراد تھے جو قتل ہوئے تھے ان کو دفن کیا۔ ويظهر من بعض المتون التاريخية أن النساء في الركب الحسيني قد مررن على الجثث الطاهر۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، دو قسم کی روایتیں ہیں، دو قسم کی تاریخیں ہیں۔ ایک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اولاد امام حسین اور بنات رسول اللہ نبی زادیوں نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں قتل گاہ سے گزارا جائے، جہاں پر جسد اطہر امام حسین علیہ السلام ہے، جہاں پر شہدائے کربلا ہیں، وہاں سے ہمیں گزارا جائے۔ بعض تواریخ یہ بتاتی ہے کہ نہیں، ان لعینوں نے خود اولاد رسول کو، بنات رسول کو، نبی زادیوں کو، زہرا کی بیٹیوں کو اپنی مرضی سے قتل گاہ سے گزارا۔ یہ دو قسم کی روایتیں ہیں، مگر سید بزرگوار السید ابن طاؤس کی جو معتبر کتاب ہے ان کی مقتل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کیفیت جس طریقے سے کربلا سے اس قافلے کو روانہ کیا گیا، اس کاروان حسینی کو روانہ کیا گیا۔ ثم اخرج النساء من الخیمة واشعلوا فیہا النار، پھر خیمہ گاہ سے اولاد زہرا کو، اولاد امام حسین کو، نبی زادیوں کو نکالا گیا اور آگ لگائی گئی۔ فخرجن حواسر مسلبات حافیات باکیات یمشین سبایا فی اسر الظل وقلن بحق اللہ الا ما مررتم بنا علی مصرع الحسین۔ ابن طاؤس کی روایت یہ بتاتی ہے کہ نبی زادیوں نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں اس مقام سے گزارا جائے جہاں پر شہداء کے جسد اطہر موجود ہیں، لہٰذا یہ روایت بتاتی ہے کہ پھر نبی زادیوں کو خیمہ گاہ سے نکالا گیا۔ وَأَشْعَلُوا فِيهَا النَّارِ، سب کچھ لوٹنے کے بعد خیمہ گاہ کو آگ لگائی ان لعینوں نے۔ فَخَرَجْنَ حَوَاسِرَ مُسَلَّبَات، غم و اندوہ کی حالت میں، چادریں ردائیں سر پر نہیں تھی اور ننگے پیر ننگے سر خیموں سے نبی زادیاں نکل گئیں، باقیات گریہ کر رہی تھیں۔ یمشین سبایا فی اسر الظل، اور ذلت کے ساتھ، ذلت و خواری کی قید میں نبی زادیاں تھیں، اس حالت میں خیمہ گاہ سے نکلی۔ وقلنا، نبی زادیوں نے کہا بحق اللہ الا ما مررتم بنا علی مصرع الحسین، ہمیں اس مقام سے گزارا جائے جہاں پر حسین کا جسد اطہر ہے، جہاں قتل گاہ ہے، حسین ابن علی ہے۔ فلما نظرنا النسوة الى القتلى صحن وضربنا، جب جسد اطہر پر نگاہ پڑی ہے تو چیخ و پکار، فریاد، بلند آواز میں گریہ کیا۔ وضربن وجوہہن، اور اپنے چہروں کو پیٹتی تھیں۔ قال فواللہ، راوی کا یہ بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں سب کچھ بھول سکتا ہوں کربلا کے مناظر کو،
مگر اللہ کی قسم میں اس موقف کو نہیں بھول سکتا۔ فواللہ لا انسى زینب بنت علی وہی تندب الحسین وتنادی بصوت حزین وقلب کئیب، اللہ کی قسم میں اس منظر کو میں نہیں بھلا سکتا کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے جب دیکھا ہے حسین ابن علی کو اس مظلومیت کی، اس غربت کی حالت میں، وہی تنادی بصوت حزین، غمناک لہجے میں بلند آواز میں گریہ کر رہی تھی، وقلب کئیب، اور پرسوز دل اور غمناک لہجے میں فریاد کر رہی تھی۔ اور جو مرثیہ پڑا ہے، اس لقدق صحرا میں لاشوں کے درمیان علی کی بیٹی کھڑی ہے، فتوجہت الی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وَمُحَمَّدَ صَلَّى عَلَيْكَ مَلِيكُ السَّمَاءِ هَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَاءِ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ مُقَطَّعُ الْأَعْضَاءِ۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں اس منظر کو میں نہیں بھلا سکتا، ہر منظر میں بھول سکتا ہوں مگر یہ منظر جب زینب فریاد کر رہی تھی اور گریہ کر رہی تھی، مدینے کی طرف متوجہ ہو کے بلانے کا انداز دیکھیے ناظرین محترم، عزاداران سید الشہداء، ہم ندا دیتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت اللہ، مگر انداز کچھ اور ہے زینب کا۔ نانا و محمد صلی علیک ملیک السماء، آسمان کے ملائکہ، صلی علیک ملائکۃ السماء او ملیک السماء، آسمان کے ملائکہ آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ ھذا حسین بالعراء، یہ لقدق صحرا میں حسین کی لاش حسین پڑا ہوا ہے، مرمل بالدماء، خون میں غلطاں ہیں، مقطع الاعضاء، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ وبناتک سبایا، اور تیری بیٹیاں نبی زادیاں زہرا کی اولاد اسیروں کی صورت میں اسیر بنا کر ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ الی اللہ المشتکا، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ وَإِلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَإِلَى عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَإِلَى فاطمة الزہراء وَإِلَى حمزة سید الشہداء، بابا علی مرتضیٰ کی خدمت میں، ماں زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں شکایت کروں گی۔ وَمُحَمَّدًا وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَاء تَصْفِي عَلَيْهِ رِيحُ الصَّبَا، بعد صبا جسد حسین پر خاک ڈال رہی ہے۔ قتیل اولاد البغایا، باغی گروہ کی اولاد نے حسین کو قتل کیا۔ وَحَزَنَا وَكَرَبَا عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْيَوْمَ مَاتَ جَدِّي رسول اللہ یا اصحاب محمد هؤلاء ذریۃ المصطفى يساقون سوق الصبایا۔ اس انداز میں گریہ کیا، بہت طویل روایت ہے، اگرچہ اس کتاب میں کسی حد تک اختصار کیا گیا ہے مگر جو ہے طویل روایات ہے۔ سید ابن طاؤس نے مفصل روایت بیان کی ہے، کچھ جملے اس طرح سے بھی ملتے ہیں کہ وَهَذَا حُسَيْنٌ مَحْزُوزُ الرَّأْسِ مِنَ الْقَفَا، پس گردن سے حسین کو ذبح کیا گیا۔ مسلوب العمامۃ والرداء، عمامہ چھینا گیا، عبا چھینی گئی۔ بِأَبِي مَنْ أَضْحَى عَسْكَرَهُ فِي يَوْمِ الاثنين، طویل روایت ہے۔ زینب نے جو گریہ کیا، راوی کا یہ بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں اس منظر کو میں نہیں بھلا سکتا۔ یہاں تک کہ روایت بتاتی ہے، خوارزمی کی مقتل الحسین کی روایت ہے، وَمَا زَالَتْ تَقُولُ هَذَا الْقَوْلِ، اس انداز میں اسی طرح سے مسلسل کلام زینب کا جاری تھا۔ حتی ابکت واللہ کل صدیق وعدو حتی رأینا دموع الخیل تنحدر علی حوافرها، اللہ کی قسم اس طریقے سے زینب نے فریاد کی اور بلند آواز میں گریہ کیا کہ اللہ کی قسم دوست نے بھی گریہ کیا، دشمن نے بھی گریہ کیا، یہاں تک کہ حیوانات نے بھی، جو گھوڑے تھے لشکر یزید کے پاس، گھوڑوں کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے۔ ثم ان سکینہ اعتنقت جسد الحسین، حسین کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ کو جسد امام حسین پر، بدن مبارک پر گرا دیا اور بدن کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ فاجتمع عدۃ من العراب، خود سے نہیں ہٹی ہیں، بعض روایات بتاتی ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا بھی اپنے اختیار سے وہاں سے نہیں ہٹی ہیں، مگر کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، حتی جروہا عنہ، زبردستی کھینچ کر جدا کیا سکینہ سلام اللہ علیہا کو۔ اسی طرح بعض روایات بتاتی ہیں کہ وَضَرَبُوهَا وَجَرُّوهَا عَنْهُ، یہاں تک کہ تازیانے انہوں نے مارے اور اس کے بعد
پھر زبردستی جسد امام حسین علیہ السلام سے، بدن مبارک سے جناب زینب کو اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو جدا کیا گیا۔ یہ وہ مناظر تھے جو قتل حسین کے بعد رونما ہوئے، اور اس انداز میں قساوت قلبی کا اظہار کیا لشکر یزید نے۔ مگر جو حالت تھی، یہ وہ مناظر جو پیش آئے، اسیران کربلا کو اور نبی زادیوں کو، اولاد حسینی کو جس انداز میں کربلا سے روانہ کیا گیا، ہاتف غیبی نے بھی گریہ کیا، آسمان سے یہ ندا بلند ہوئی، واللہ ما جئتکم حتی بصرت بہ۔ یہاں تک کہ کربلا میں انسانوں نے بھی گریہ کیا، حیوانات نے بھی گریہ کیا، ہاتف غیبی نے بھی گریہ کیا، جس کا تذکرہ میں انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں کروں گا۔ یعنی کسی عالم نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، کربلا میں حیوانوں کے پاس زیادہ رحم تھا انسانوں کی نسبت، انسان حیوان سے بھی بدتر ہو گیا، اور حیوان نے حسین پر گریہ کیا اور حسین پر غم کا اظہار کیا، یعنی اس قدر پستی میں جا کر گرے یہ لوگ کہ حیوان سے بھی بدتر ہو گئے۔ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی مزید اس کے حوالے سے میں تذکرہ کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔